ایسا اخبار نہیں ہے دنیا کا جس کے اندر نہیں چھپی یہ بات کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا یہ بات کہ پاکستان کے اندر ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر ٹیررزم چارجز لگ رہے ہیں. میں اس کو اس لیے اس کانٹیکسٹ پہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے ہی اتنی زبردست پی آر کرتے ہیں. کوئی فرق پڑتا ہے اس طرح سے جب آپ جب دباؤ بڑھاتے جاتے ہیں تو اس سے انٹرنلی کیا آپ کے کیسز کے اوپر کیا اس کا پاکستان کی جگہ سائی ہوتی ہے پوری دنیا میں. جب پی ایف جے کے ذریعے جو یہ رپورٹس جاتی ہیں آئی ایف جے اس کو انڈوز کرتی ہے اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلاتی ہے. دنیا کے تمام ممالک میں اس کا وہ جو وہاں سے ڈکلیریشن جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا مورلی اور اخلاقی طور پر ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اخلاقی ایتھکس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اگرچہ ایتھکس کی بات ہو رہی ہوتی تو پھر کبھی خواتین پر اس طرح کے مقدمات میں، اور وہ مقدمات بھی براہ راست نہیں اور اس کو بعد میں جوڑا جا رہا ہے مختلف ضمنی اس میں تو یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ جگہ ہسائیاں پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی جگہ ہسائیاں یہ ہوتی رہتی ہیں، پھر دوبارہ اسی تجربے کو دہرایا جاتا ہے، اسی تجربے سے گزارا جاتا ہے. اچھا لالا اسد صاحب جی یہ فرمائیں کہ یہ 5-6 دفعہ سندھ ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں، عمل اس پر نہیں ہوا، تو جیسے اوروں کو توہین عدالت میں وہاں پکڑ کے اندر بند کرا دیتے ہیں، تو جو پیمرا کے ذمہ داران اس پر عمل نہیں کر رہے اور انشور نہیں کر رہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز پر عمل ہو اور چینل جو ہے وہ آن ایئر ہو اور اپنے نمبروں پر ہو، تو پھر ان کو اندر وہاں سے نہیں لے کے جایا جا سکتا جیسے دوسروں کے دو ہاتھ وہ ہتھکڑیاں لگا کے آپ صحافیوں کو لے کے پھر رہے اور سیاستدانوں کو. جی چودھری صاحب، انشاءاللہ ہم پر امید ہیں سندھ ہائی کورٹ سے اور پاکستان کی معزز عدلیہ سے، اور انشاءاللہ سندھ ہائی کورٹ کے یہ جو 5 فیصلے انہوں نے دیے ہیں اور 5 فیصلوں پر پیمرا نے عمل نہیں کرایا اور چیئرمین پیمرا اس توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا ہے. اس شوکاس نوٹس کے بعد اس کے پاس اب دوسرا کوئی چانس نہیں ہے. یا اے آر وائی نیوز کو اس نے بحال کرنا ہے یا جیل جانا ہے. اب 2 چوائسز ہیں چیئرمین پیمرا کے پاس، یا اے آر وائی نیوز کو اپنے اصل نمبرز پہ بحال کرے اور یا دوسری صورت میں وہ جیل کا رخ کرے. تو جیل کا رخ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پر امید ہیں سندھ ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس پورے اے آر وائی کی بندش کے کیس کو لے کر آگے چلی ہے اس سے ہمیں مکمل طور پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. اسی طرح ہم پر امید ہیں میڈیا ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے، اور جو ہمارے جرنلسٹوں پر جو مقدمات درج کیے جا رہے ہیں ان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بعد میں ضمنی جو ہے وہ ڈائریاں اندر داخل کر کے اس میں اور نام کھولے جا رہے ہیں. اس سارے جو زیادتی ہے ظلم کو انشاءاللہ ہمیں مکمل امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس عطر بن اللہ صاحب انشاءاللہ انصاف دلائیں گے اور اس پورے کے پورے بدماشی کے کوریڈور کو روکیں گے. جی چوئی صاحب، ان کی ہسٹری تو یہی ہے. کیوں بٹ صاحب؟ چوئی صاحب دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیمرا کو جتنا ٹائم کورٹ نے دیا ہے شاید اتنا ٹائم بھی پیمرا کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا. کہ جب ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی عدالت کے، دوسرے کی ہوئی، تیسرے کی ہوئی، چوتھے کی ہوئی، تو پھر میرا خیال ہے کہ اب مزید ان کو اب ٹائم ان کے لیے نہیں رہا. اب 7 تاریخ ایک بڑا لمبا عرصہ دیا کورٹ نے چیئرمین پیمرا کو کہ شاید اس دوران چیئرمین پیمرا جو ہیں وہ اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے اے آر وائی کی نشریات بحال کر دیں. اور یہ ٹھیک کہا لالا اسد پٹھان صاحب نے کہ اگر 7 تاریخ تک یہ بحال نہیں ہوتا تو پھر عدالت اپنی رٹ قائم کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا اس طرح مذاق اڑائے کہ 1 فیصلہ 2 فیصلہ 5 فیصلے سندھ ہائی کورٹ کے آ گئے لیکن ابھی تک پیمرا نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. سیکنڈلی اگر یہ کہا بھی جائے کہ بھائی صاحب ہم نے تو بند نہیں کیا، جو چیئرمین پیمرا نے اپنا پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے ادھر کورٹ میں، تو بھائی آپ نے کتنے کیبل آپریٹر کو نوٹس جاری کیا ہے، کتنے کیبل آپریٹر کے لائسنس کینسل کرنے کے لیے آپ نے ان کو لیٹر لکھا ہے کہ بھائی یہ اگر ایک چینل کو پیمرا نے بند نہیں کیا، ایک چینل کے پاس لائسنس موجود ہے، اس کی نشریات میں خلل تعطل ڈالنا جو ہے وہ ایک بڑا کرائم ہے پاکستان کے لا کے مطابق.
اس کے مطابق کس کیبل آپریٹر کے خلاف جو ہے وہ کامیابی کوئی کارروائی ہوئی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کورٹ میں چیئرمین پیمرا کے پاس اپنی صفائی کے لیے کہنے کے لیے اب کوئی چیز نہیں، کوئی جواز نہیں ہے، اور اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ 7 تاریخ کو جب جائیں تو کورٹ کو بتائیں کہ پاکستان میں ARY جو ہے وہ اپنے نمبر پر بحال ہو چکا ہے. ادروائز یہ پاکستان کے پہلے چیئرمین پیمرا ہوں گے کہ جن کو توہین عدالت فیس کرنی پڑے گی. اور سندھ ہائی کورٹ کے سامنے میرا خیال اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا واضح فیصلہ موجود ہے کہ جو 1.5-2 ماہ قبل آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ARY کا معاملہ جب ٹیک اپ کیا تھا، اس وقت بھی ARY کو غیر قانونی طور پر بند کیا گیا تھا. تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے چیئرمین پیمرا کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر قانون کے مطابق ایک چینل کے پاس چینل موجود ہے، اس کی نشریات کیسے بند ہوئی ہیں. اس وقت بھی چیئرمین پیمرا کی طرف سے یہی پوائنٹ آف ویو دیا گیا کہ دیکھیں جی ہم نے تو بند نہیں کیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا. انہوں نے چیئرمین پیمرا سے اور پیمرا سے یہ کہا کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اگر پورے ملک میں ARY کی نشریات اپنے نمبر پر بحال نہیں ہوئی تو ابھی میں آپ کو جیل بھیج دوں گا. اور ہم نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر پورے پاکستان کے کیبل آپریٹر نے ARY کو بحال کر دیا تھا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اب چیئرمین پیمرا چاہے اور کیبل آپریٹر جو ہے وہ ARY کو بحال نہ کر رہے ہوں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے وکلاء اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ سامنے رکھیں گے سندھ ہائی کورٹ میں کہ بھئی آدھے گھنٹے کے اندر ARY کی نشریات اگر بحال ہو سکتی ہیں، تو اب 3 ہفتے گزر گئے، 5 آرڈر سندھ ہائی کورٹ کر چکا، تو اب پیمرا نے کیوں بحال نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ اب ان کے پاس چیئرمین پیمرا کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی سندھ ہائی کورٹ میں. چلیں جی اسی پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں. آپ کا سوال ہے چوائس آپ پوچھ لیں، پھر اس کے بعد میں اگلی سٹوری پہ جاؤں گی. جی نہیں، بٹ صاحب کو اصل میں نے کل بھی کہا ہے، آپ نے بھی رجسٹر کر لی تھی بات، کہ میری پٹیشن تیار ہے، فیصل چودھری میرے وکیل ہے، سپریم کورٹ 184(3) کے تحت. میں کہتا ہوں کہ بھی اگر یہ اپنا فیصلہ کریں تو سارے شامل ہوں، ہم چیف جسٹس پاکستان کی طرف جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اب 7 ستمبر تک انتظار کرتے رہے 10 دن اور. چوئی صاحب ہم نے بہت سے وکلاء سے یہ رابطہ کر رکھا ہے، منیر ملک صاحب سے بات کی ہے، اعتزاز صاحب ایک کیس میں ہمارے وکیل ہیں، مختلف وکلاء سے بات چل رہی ہے. جب تک میرا خیال ہے 7 کے بعد ہم سپریم کورٹ جا سکیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کا یہ تھا کہ کیونکہ جب ہائی کورٹ نے ایک معاملے کو ٹیک اپ کر رکھا ہے تو میکسیمم سپریم کورٹ انہیں یہ ہدایت کر سکتی ہے کہ آپ ایز ارلی ایز پاسبل اس کا ڈیسیژن دیں. ایک ہی کیس 2 عدالتوں میں بیک وقت جانا ذرا لیگل پرابلم ہوتی ہے.